أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین، وقت زندگی ہے اور زندگی وقت. دراصل وقت اور زندگی اسی سکے کی طرح کہ جو سکہ اپنے دونوں پہلوؤں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. ایک سکے کے دو رخ. وقت کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے اور زندگی کے بغیر وقت کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. حاضرین کرام، اللہ عز و جل نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں کہ جو اس نے مانگے بغیر ہمیں عنایت فرمائی ہیں. بہت سی نعمتیں وہ ہیں کہ ہم اس سے ان کا سوال کرتے ہیں تو وہ ہمیں عنایت فرماتا ہے. 13ویں پارے سورہ ابراہیم میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تم نے جو بھی اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں وہ دیا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن حق تو یہ ہے کہ انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے 13واں پارہ سورہ ابراہیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اگر تم نے میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تمہیں مزید نوازوں گا. لیکن اگر تم نے ناشکری کی، ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو یقیناً میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. 5ویں پارے سورہ نساء میں یوں فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم اللہ پر ایمان رکھو اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دینے لگا؟ یقیناً اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور اچھائی کی قدر کرنے والا بڑا قدردان ہے. معزز سامعین، آج کا ہمارا یہ خطبہ
اللہ رب العالمین کی انہی نعمتوں میں سے ایک بیش قیمتی نعمت وقت سے متعلق ہے۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ وقت ہماری زندگی ہے اور زندگی ہی ہمارا وقت ہے۔ ہر انسان جتنی زندگی اللہ رب العالمین کے پاس سے لے کر اس دنیا میں آیا ہے اتنا ہی وقت اسے اس دنیا میں گزارنا ہے۔ اس دنیا کی کتاب میں ہمارا ذکر صرف اتنے ہی صفحات کا ہے جتنے صفحات ہماری زندگی میں لکھ دیے گئے۔ وہ گھنٹے، وہ گھڑیاں جو ہماری زندگی کے صفحات میں سطور کی مانند رقم ہے، لائنوں کی طرح لکھی ہوئی ہیں، اتنے ہی گھنٹے اور اتنی ہی گھڑیاں ہمیں اس دنیا میں گزارنی ہیں۔ یہ وقت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے دراصل اسے راضی کرنے کے لیے ملا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے ہماری پیدائش کا مقصد متعین کر دیا۔ 27ویں پارے سورہ ذاریات میں فرمان ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی توحید پر قائم رہنے اور صرف اپنی عبادت کی خاطر ہی پیدا کیا ہے۔ میں ان سے روزی نہیں چاہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں، بلکہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، بہت زیادہ طاقتور اور ہر چیز کو اپنے قابو میں کرنے والا مضبوط ہے۔ سامعین کرام، وقت اس نعمت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ اسے ایک پلڑے میں رکھیں اور دنیا کی دوسری نعمتوں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یقیناً اس نعمت کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھا پانے کی وجہ سے نقصان میں رہتے ہیں، ان نعمتوں کا صحیح معنی میں حق ادا نہیں کر پاتے، لہذا خسارہ اٹھاتے ہیں۔ پہلی نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فرصت کے لمحات۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بما علم۔ جب بندے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے حساب کے لیے پیش ہوں گے تو جب تک 5 سوالوں کا اللہ کو صاف صاف جواب نہیں دے دیتے ان کے قدم اللہ عز و جل کے سامنے سے ہٹ بھی نہیں سکیں گے۔ پہلا سوال، اللہ نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے اس عمر کو کہاں موت تک خرچ کیا؟ اللہ فرماتا ہے 22واں پارہ سورہ فاطر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے اللہ عز و جل ان سے پوچھے گا، کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس کے لیے یہ ممکن ہوتا؟ اگر کوئی اللہ کے عذاب سے ڈر کر سدھرنا چاہتا تو اس کو پورا موقع مل جاتا؟ اور تمہارے پاس ہماری جانب سے ڈرانے والے آئے بھی تو تھے، لیکن تم اپنی بدعملی پر اڑے رہے، اپنی عمر سے اپنے موقع سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب عذاب چکھتے رہو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے جوانی کو کہاں ضائع کیا، کہاں بڑھاپے میں تبدیل کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وذکر منہم
وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 قسم کے افراد ہیں کہ قیامت کے دن جب سب سائے کے لیے پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ عز و جل انہیں اپنے مخصوص سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ تیسرا سوال ہوگا تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ حاضرین، اس حدیث میں پہلے 2 سوال عمر سے متعلق ہیں، یعنی وقت سے متعلق ہیں۔ اللہ نے تمہیں جوانی کا وقت دیا تھا، اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، اسے راضی کر سکتے تھے، بندوں کا بھلا کر سکتے تھے، اپنی اصلاح کر سکتے تھے، کی یا نہیں کی؟ ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی کہ جتنی لمبی عمر میں تم دوسروں سے نصیحت حاصل کر سکتے تھے، دوسروں کے قصے سن کر اور پڑھ کر اپنے لیے آئندہ کی پلاننگ کر سکتے تھے، جن باتوں سے دوسری قومیں ہلاک ہوئیں ان باتوں کو جان کر سمجھ کر اپنے لیے راستہ چن سکتے تھے، لیکن تم نے چنا یا نہیں چنا؟ سنن ترمذی کی دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ 5 نعمتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی اگر تمہارے پاس 5 قسم کی نعمتیں ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ ان نعمتوں کو ختم کرنے والی دوسری چیزیں اللہ کی جانب سے آ جائیں۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، اسے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو فقیری اور محتاجگی کے آنے سے پہلے اپنے مال سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، زندگی دی ہے تو اپنی جوانی سے، اپنی زندگی سے پورا فائدہ اٹھا لو اس قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اور اللہ نے تمہیں فرصت کے لمحات دیے ہیں، خالی اوقات دیے ہیں تو اپنے ان خالی اوقات سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ کسی اور کام میں مصروف ہو جاؤ اور پھر سوچو کہ کاش میرے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا تو میں اللہ کی عبادت کر لیتا۔ کہیں اس شخص کی طرح ہمارا حال نہ ہو جائے کہ جو اللہ رب العالمین سے کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ 18واں پارہ سورہ مومنون کہ کافر اللہ رب العالمین کے سامنے عذر پیش کرے گا اور درخواست کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کروں، تجھے راضی کر کے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، اب دوبارہ مہلت نہیں مل سکتی، بس ایک بات جو وہ کہنا چاہتا تھا اس نے کہہ دی، لیکن اب قیامت تک کے لیے اب دوبارہ دنیا میں جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کہیں ہمارا وہ اس شخص کی طرح حال نہ ہو کہ جو دنیا کمانے کے پیچھے اللہ کو بھول جائے، لہو و لعب، کھیل کود میں، بے فائدہ کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر دے، اللہ کو راضی کرنے والا کام نہ کر سکے، اور جب موت آئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور درخواست کرے کہ میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے فاصدق واکم من الصالحین، میں بھی صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جس کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ اب اس میں کسی بھی طرح کی ڈھیل نہیں دیتا اور مزید مہلت نہیں دیتا، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ محترم سامعین، اس نعمت کی اللہ عز و جل کی نظروں میں کتنی زیادہ اہمیت ہے ابھی چند آیتوں سے آپ کو علم ہوگا۔
اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اولاً قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پھر یہ کہ اگر اللہ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چنانچہ اس کے بندے بھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں، اور اگر وہ ان کے حق میں خیر ہے تو یقینی طور پر اس کا صحیح استعمال کریں۔ مثال کے طور پر چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورہ نبا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے رات کو ڈھانک لینے والی بنایا اور دن کو تمہارے کام کاج کا ذریعہ بنایا۔ سورہ کویرت میں فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، رات کی قسم جب کہ وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی قسم جب کہ وہ سامنے سے آنے لگے۔ سورہ فجر میں فرماتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، فجر کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب کہ وہ جانے لگے۔ کیا عقل مندوں کے لیے اتنی قسمیں کافی ہیں یا کافی نہیں؟ سورہ والشمس میں فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، سورج کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ کائنات کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ رات کی تاریکی کو دور کر کے روشن ہو جائے۔ سورہ لیل میں فرماتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دن کی روشنی کی قسم، رات کی قسم جب کہ وہ تاریک ہو جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت زیادہ اچھی ہے۔ اور فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے وقت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں وہ خسارے میں ہیں، وہ لوگ جو اپنے وقت کی نعمت کو جانیں، اس نعمت کی اہمیت کو پہچانیں، اور اس سے اللہ رب العالمین کی مرضی کے موافق کام کریں، تو پھر وہ لوگ ہیں جو خسارہ نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ حاضرین، وقت جو ہمیں دیا گیا ہے اس کا استعمال 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کا اچھا اور صحیح استعمال کریں، اپنے آپ کو دنیا اور دنیا والوں کے لیے مفید بنا کر خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدے کے مواقع فراہم کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم یا تو اس کا غلط استعمال کریں، خود بھی نقصان اٹھائیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب بن جائیں۔ اس کا صحیح استعمال 2 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو مرتب کیجئے، اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیے، اپنے روزانہ کے کاموں کو مخصوص اوقات میں بانٹ لیجئے۔ آپ کو اپنے لیے کمانا ہے، روزگار حاصل کرنا ہے، دن کا تھوڑا سا حصہ اپنے روزگار کے لیے رکھیے۔ آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی مقصد کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر کے آپ کو انشاءاللہ جنت کا مستحق بننا ہے۔ دن کا تھوڑا سا وقت اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیجئے۔ آپ کو اپنے دوستوں کو وقت دینا ہے، تھوڑا سا وقت ان کے لیے خاص کر لیجئے۔ آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے وقت دینا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے خاص کر لیجئے۔ آپ کو لوگوں کے کام آنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے خاص کر لیجئے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے تھوڑا سا وقت خاص کر لیجئے۔ آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تھوڑا سا وقت اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت کے لیے خاص کر لیجئے۔ اگر آپ نے اپنے اوقات کو مرتب کر لیے، 24 گھنٹے کا جو دن اللہ عز و جل نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے اتنے گھنٹے سونا ہے، اتنے گھنٹے کاروبار کرنا ہے، دن کا تھوڑا سا حصہ علماء سے ملاقات کرنی ہے، دن کا تھوڑا سا حصہ اپنے دوستوں
اور رشتہ داروں کو دینا ہے، دن کا تھوڑا سا حصہ اللہ کے لیے دعوت کے کام میں لگانا ہے، دن کا تھوڑا سا حصہ فلاں اور فلاں کاموں میں کرنا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کے سب کام بھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور پھر بھی آپ کے پاس اتنا وقت باقی رہے گا کہ جس میں آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکیں، آخرت کو یاد کر سکیں۔ دیکھیے اللہ نے کس طرح ہمارے اوقات کو مرتب کر دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے 5واں پارہ سورہ نساء، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر متعینہ اوقات میں فرض ہے۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کے مہینے میں حاضر رہے وہ روزے رکھے۔ کتنا روزہ رکھے، کب تک روزہ رکھے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورج کے ڈوب جانے تک آپ اپنا روزہ مکمل کیجیے۔ زکوٰۃ دینی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اگر کھیتی ہے تو جب آپ نے اناج کاٹا اس وقت اس کھیتی میں سے اللہ رب العالمین کا حق دے دیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے۔ اور اگر مال ہے تو پھر سال میں ایک بار جیسے ہی سال پورا ہوگا آپ کے اوپر اپنے مال کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ حج کو دیکھیے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے متعینہ مہینے ہیں، جو بھی ان مہینوں میں اللہ کے گھر کی حج کی نیت کر لے تو پھر اب وہ ہر طرح کی برائیوں سے دور ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اللہ رب العالمین نے وقت کی پابندی کے ساتھ ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ظہر کے وقت میں ظہر نہ پڑھے، عصر کے وقت میں پڑھے، جان بوجھ کر ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو، تو یقینی طور پر وہ گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی بندہ حج کے مہینوں میں حج نہ کرے اور پھر محرم کے مہینے میں حج کرے تو اس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آیتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ یہ احکام جو وقت کے ساتھ فرض ہیں، یہ ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہماری دنیا کے لیے بھی اوقات کی ترتیب ہونا چاہیے، ٹائم ٹیبل متعین ہونا چاہیے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، وہ ٹرینیں، وہ ریل گاڑیاں جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی ہیں، وہ ہوائی جہاز جو لوگوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتے ہیں، اگر وقت کی پابندی نہ کریں تو دنیا کا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا، لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے، ان کا معاش خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ مجھے 6 بجے گھر سے نکلنا ہے، 10 بجے تک فلاں جگہ پہنچنا ہے، اگر آپ کی ٹرین آپ کو 10 کی بجائے 2 بجے پہنچائے تو دیکھیے آپ کا کام خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو جب آپ ان بے جان چیزوں سے، ان مشینوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے وقت کی پابندی کریں، وہ آپ کے لیے وقت کا خیال رکھیں، تو اللہ رب العالمین آپ سے یہ کیوں نہیں چاہے گا کہ آپ اپنے وقت کا خیال رکھیں؟ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے آپ اس کا کما حقہ صحیح استعمال کریں، اس کی ناقدری نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ کل کو افسوس کرنا پڑے، پچھتانا پڑے، لیکن اس وقت جب کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہ ہو۔ حاضرین، وقت کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ یہ نعمت ایسی ہے جو اپنے اندر کچھ خصوصیات، کچھ امتیازات رکھتی ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وقت چلا جاتا ہے، دوبارہ نہیں آتا۔ اللہ نے کسی کو اولاد دی ہو، وفات ہو جائے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اسے اور اولاد دے دے، لیکن اللہ نے آپ کو، مجھ کو جو وقت دیا ہے اگر یہ چلا جائے تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین بھی ہمیں یہ وقت واپس نہیں دے گا۔ آپ خود سوچیے کتنے لوگ ہیں آج تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے اور پھر ان کی موت کا وقت آیا، اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد انہیں مہلت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ سے پہلے کے دوسرے انبیاء کو دیکھیے اور ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیے ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جتنی مہلت تھی، جتنا وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے طے تھا اتنا ہی ان کو ملا، ان کے کھاتے میں ایک لمحے کا بھی اور اضافہ نہ ہو سکا۔ یہ وقت وہ ہے کہ جب
جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت کو دوسری نعمتوں کی طرح دیکھیں کہ آج اگر میں بیمار ہوں تو کل اچھا بھی ہو سکتا ہوں, آج اگر کسی کا لڑکا مر گیا تو کل اللہ اسے دوبارہ بھی دے سکتا ہے, آج اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو کل فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ وقت کی نعمت کو دیکھیں تو یقینی طور پر پوری زندگی خسارے میں رہیں گے, اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو دوسری نعمتوں کی طرح واپس نہیں آتی اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے. وقت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. والوقت انفس ما عنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك يصير. وقت سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسے بہت آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں. کیوں اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو جاتی ہے تو واپس نہیں آتی. اور تیسری خصوصیت وقت کی یہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتیٰ کہ وقت تیزی سے بھاگنے نہ لگ جائے. اور پھر اللہ نے قرآن کریم کی کئی صورتوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ جہنمی کافر جب قیامت کے دن اٹھیں گے ان سے سوال ہوگا, انہیں معلوم ہوگا کہ اب یہ جہنم میں جانے والے ہیں, تو کہیں گے, اللہ خود فرماتا ہے كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها. جب یہ قیامت کو دیکھیں گے, اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے, تو یقیناً یہی سوچیں گے, یہی خیال کریں گے کہ دنیا میں صرف ایک شام رہے تھے یا صرف ایک صبح رہے تھے. یہ وقت 100 سال کی زندگی ہو, 200 سال کی زندگی ہو, 1000 سال کی زندگی ہو, اس کے باوجود بہت تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے. اور آخرت کے مقابلے میں اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ قیامت کو دیکھیں گے, اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے, تو سمجھیں گے کہ کہاں 80 اور 100 سال ہم رہے, ہم تو دنیاوی زندگی کا صرف ایک دن رہے, ایک دن کا کچھ لمحہ, کچھ وقت ہی ہم نے دنیا میں گزارا ہے. حاضرین کرام, یہ وقت کی بہت اہم خصوصیات میں سے ہے. ایک تو یہ کہ یہ بہت قیمتی نعمت, دوسرا یہ کہ وقت گزر جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا, اور تیسرا یہ کہ وقت بہت تیزی سے چلا جاتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں, اس کی ان خصوصیات کو جانیں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو تقسیم کریں. اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو تمام نعمتوں کی اور خاص طور پر وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مہلت ہمیں اس کی جانب سے ملی ہے, جو وقت بھی اللہ عز و جل نے ہمیں عنایت فرمایا ہے, اللہ رب العالمین اس پورے وقت کو اپنی عبادت میں خرچ کرنے والا بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین کرام, وقت کو صحیح استعمال کرنے کی بھی کچھ شکلیں ہیں اور اسی طرح غلط استعمال کرنے کی بھی کچھ شکلیں ہیں. صحیح استعمال کرنے کی ایک شکل تو آپ نے جان لی کہ اپنے تمام اوقات کو بہت ہی اچھی طرح مرتب کر لیا جائے. ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ آپ اپنی مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں اور جب بھی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو خیر کی باتیں کریں, خیر کے کام کریں, اللہ کو یاد کریں اور علم حاصل کرنے یا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن اکثر لوگ اپنے اوقات کا غلط استعمال کرتے ہیں
اور وقت کا سب سے پہلا غلط استعمال یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں، بیکار کے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن ایمان المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی اگر اچھا مومن ہے تو یقینی طور پر اس کی اچھائی کی علامت یہ ہوگی کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے گا. اور اللہ رب العالمین نے بھی مومنین کی ان کئی صفات میں سے ایک صفت کو لازمی طور پر ذکر کیا ہے. 18ویں پارے سورہ مومنون میں فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں. 20ویں پارے سورہ قصص میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب وہ بیکار باتیں سنتے ہیں تو ان سے دور چلے جاتے ہیں، کھیل کود میں، تماشوں میں دوسروں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے نیک اعمال پر خوش ہیں، اگر تم ادھر نہیں آتے تو اپنے اعمال ہمارے سے دور رکھو، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. اور وہ لوگ جو کھیل کود میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی برائی بیان فرماتا ہے. 17واں پارہ سورہ انبیاء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، لیکن یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے کوئی نیا حکم آتا ہے تو کھیل کود کرتے ہوئے اسے ہنسی مذاق میں سنتے ہیں، اور سنتے بھی اس طور پر ہیں کہ ان کے دل مکمل طور پر متوجہ نہیں ہوتے. اللہ عز و جل نے کافروں کی یہ حالت بیان کی ہے کہ وہ کھیل کود میں، اللہ کی نشانیوں سے اعراض میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، جبکہ مومنین تو وہ ہیں جو وقت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیل تماشوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. اور وقت کو ضائع کرنے کی دوسری قسم یہ ہے کہ لوگ غیبت میں، چغلی میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. 26واں پارہ سورہ حجرات تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے، کوئی کسی پر بہتان اور الزام نہ لگائے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز کوئی پسند نہیں کرے گا. چنانچہ تم بھی غیبت کرنے میں، چغلیاں کرنے میں، ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. یقین جانیے کہ جب ہم 4-5 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ہماری مجلسوں میں کسی نہ کسی کی برائی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی چغلی ہوتی ہے. مرد بھی اس کام میں شریک ہیں اور عورتیں بھی اس کام میں شریک ہیں. چنانچہ یہ غیبت، یہ چغلی جہاں اور بہت سی برائیوں کا سبب بنتی ہیں، وہاں وقت کو ضائع کرنے کا، ویسٹ کرنے کا بھی بڑا سبب بنتی ہیں. وقت کو ضائع کرنے کا تیسرا طریقہ، لوگ موبائل پر، کمپیوٹر پر، ٹی وی پر اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، موبائل، کمپیوٹر اور ٹی وی، ان سے کچھ اچھے کام بھی کیے جا سکتے ہیں، کچھ برے کام بھی کیے جا سکتے ہیں. وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہوں، مثلا تلاوت سن رہے ہوں، مثلا احادیث کا ذکر، احادیث کی نصیحتیں سن رہے ہوں، تو یقینی طور پر اچھا کام ہے. کچھ اپنے لیے کمائی کے ذریعے تلاش کر رہے ہوں یا اس کے ذریعے کام کر رہے ہوں، یقیناً اچھا کام ہے. لیکن وہ لوگ جو گانے سن رہے ہوں، وہ لوگ جو فلمیں دیکھ رہے ہوں، وہ لوگ جو بلا وجہ چیٹ کر رہے ہوں، وہ لوگ جو دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر کوئی اور کام کر رہے ہوں، تو یقیناً وہ اس ٹی وی کے پیچھے، کمپیوٹر کے پیچھے، موبائل کے پیچھے یا ویڈیو گیم کے پیچھے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور چوتھا، وقت کو ضائع کرنے کا چوتھا کام یہ ہے کہ انسان گانے سنتا رہے. آپ سفر کیجئے لوکل ٹرین میں یا کہیں اور، آپ پائیں گے کہ آپ کے برابر میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے کانوں میں کوئی ہیڈ سیٹ لگا ہے اور وہ اسی میں مصروف. اس کا اسٹیشن آتا ہے وہ اتر جاتا ہے، آپ کا اسٹیشن آتا ہے آپ اتر جاتے ہیں. اتنی دیر میں کسی نے کسی کو نہیں جانا، اتنی دیر میں اس کی آپ کی آنکھیں تک نہیں ملی، اتنی دیر میں کسی نے کسی کے اچھائی یا برائی کو پہچانا تک نہیں. حالانکہ سب انسان ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کو جاننے کا سب کو حق ہے، لیکن آپ اس کام سے محروم کیوں رہے؟ لوگ ایک دوسرے کو جاننے سے، کسی خیر کے کام میں تعاون کرنے سے محروم کیوں رہے؟
اسی سبب سے کہ انہوں نے اپنا وقت گانے سننے میں لگا رکھا تھا۔ اور یقیناً وہ لوگ جو کھیل تماشوں میں، جو گانے سننے میں، جو ٹی وی کے سامنے یا کمپیوٹر یا موبائل پر اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں کسی نہ کسی صورت میں ان کے لیے جلد یا بدیر بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب شہوت پرستی ہے، اور شہوت پرستی ہمیشہ برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ عز و جل سے دور لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہو، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور ایسے لوگ جن کی خواہشیں ان کا معبود بن گئی ہیں، جو اپنی ہوا پرستی، خواہش پرستی میں ہی اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، یقیناً یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ 19واں پارہ سورہ فرقان، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ انہیں جانوروں سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، یہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ حاضرین، وقت کی قدر کیجیے۔ وہ امت کہ جس کا اکثر حصہ ذلت، پریشانی اور تباہی میں مبتلا، دنیا والوں کے سامنے زوال کا شکار، اس امت کے نوجوان ٹی وی اور کمپیوٹر میں اپنے اوقات ضائع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس امت کے نوجوان فلم بینی اور کھیل تماشوں میں اپنی نوجوانی اور اپنی جوانی کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ وہ امت کہ جسے خیر امت کا خطاب دیا گیا ہے، وہ امت کہ جس پر قرآن کو نازل کر کے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وہ امت اپنے اوقات کو کھیل تماشوں میں کیسے ضائع کر سکتی ہے؟ اپنے اوقات کو قرآن کے علاوہ کتابوں کے سیکھنے میں کیسے لگا سکتی ہے؟ ہاں، وہ علم جو آپ کے لیے دنیاوی فائدے کا ہو، جو آپ کے لیے آخرت کا فائدے کا ہو، یقینی طور پر اللہ آپ سے وہ علم چاہتا ہے، لیکن وہ علم جو آپ کے لیے کسی فائدے کا نہ ہو، وہ کام جو آپ کے لیے نقصان کا سبب بن جائے، وہ باتیں، وہ اقوال، وہ اعمال، وہ احوال جو آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر دے، ایسے اعمال سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ یہ وقت کو ضائع کرنے والے کام ہیں، اور وقت ایسی نعمت ہے کہ جو چلی جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں آتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انما انت ایام مجموعہ کلما ذہب یوم ذہب بعضک۔ اے انسان، بس تو چند دنوں کا ایک مجموعہ ہے، جب بھی ایک دن ختم ہوا تیرا ایک حصہ چلا گیا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں، ادرکت اقواما کانوا علی اوقاتہم اشد حرصا منکم علی دراہمکم ودنانیرکم۔ میں نے ایسے لوگوں یعنی صحابہ کرام کو پایا ہے، تم جتنا اپنے دینار اور درہم کا لالچ رکھتے ہو اور ان کے لیے حریص ہوتے ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے اوقات کی خیال رکھتے اور اپنے اوقات کی حفاظت کے حریص ہوا کرتے تھے۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک۔ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر نیک اچھے مفید کاموں میں اسے خرچ نہیں کرو گے تو یہ تمہیں برے اعمال میں پھنسا کر ختم کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، من علامت المقت اضاعت الوقت۔ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ اپنے کسی بندے سے ناراض ہے؟ ایسے معلوم ہوگا کہ وہ بندہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، مفید اور نیک کاموں میں خرچ نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، والوقت انفس ما عنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع۔ وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسے بہت آسانی سے خرچ کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اپنے اوقات کی حفاظت کرنے والا بنائے، اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے، تاکہ ہمارے اوقات میں برکت ہو، ہم اپنے وقت میں وہ کام کر جائیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے لوگوں کے منہ اور دل سے دعائیں نکلتی رہیں اور لوگ ہمارے اس کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اوقات کو ضائع کرنے سے بچائے، ہمارے ہر وقت کو جو بھی تو نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے خیر میں خرچ کروا، نیکیوں میں خرچ کروا، نیک اعمال میں تجھے راضی کرنے والے کاموں اور تیرے بندوں کو خوش کرنے والے کاموں میں خرچ کروا۔ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک تو ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے والدین کو بخش دے، ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کے ضائع کرنے والے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے اوقات کی اور ہر نعمت کی حفاظت فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.